یہ پیٹ نہیں بھرتا، معاملہ آخرت کا ہے، معاملہ مسلمان کے ساتھ معاملہ آخرت کا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تو قرآن حکیم میں فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنی، اس پر قائم رہنا کہ جس نے آج مجھے رزق دیا ہے وہ کل بھی دے گا، جو مجھے آج پال رہا ہے وہ کل بھی پالے گا، جو آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، بھوکا مرنے ہی نہیں دیتا، وہ بھوکا سونے ہی نہیں دیتا۔ وہ میرے مرشد کریم کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمان واپس مسلمانی پر آ جائیں تو کافر کمائیں گے، مسلمان مفت کی بیٹھ کر کھائیں گے، اور اگر ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ دیں گے تو ہم کمائیں گے، کافر مفت میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور آج ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ محنتیں ہم کرتے ہیں، مشقتیں ہم کرتے ہیں، وہ موجے کر رہے ہیں، وہ دنیا کی سیاحتیں کر رہے ہیں، ٹھاٹھ باٹ کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا اللہ کی ذات پر توکل نہیں رہا، ایمان کامل نہیں رہا۔ ہم تو دعا مانگ کر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ساڈی اللہ اور سندا ہی نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو جب بابت ایسی بات کی جائے تو پھر کیوں کر اس کی بارگاہ میں قبول ہوں گی؟ احباب زیوکار واپس آئیے، واپس آئیں، ہم سب اللہ کی ذات پر توکل کریں، کامل توکل۔ اگر اس پر یقین کامل ہو جائے تو بڑی بات بنے گی، بڑی بات بنے گی۔ اور آخری بات کر کے پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ صوفیاء کا موضوع ہے، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں منقول ہے ایک واقعہ لکھا تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے پہنچے، دریا پار کرنا تھا تو کشتی نہیں تھی، آپ وہیں پر کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ بابا جی میں نے دریا پار کرنا ہے، کشتی کوئی نہیں ہے۔ بابا جی کہنے لگے ہاں پتر کشتی تو کوئی نہیں ہے، بابا جی میں نے بڑا ضروری جانا ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو چلتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے پاس مسلح تھا، مسلح اس کو یوں کر کے پانی پر پھینک دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مسلح کو پانی پر پھینکا، بسم اللہ پڑھی، اور جناب مسلح پر سوار ہو کر نوجوان کو کہنے لگے آؤ پتر چلیں، آؤ چلتے ہیں۔ نوجوان ہماری طرح کا تھا، اس نے کہا بابا جی مسلح بہتا روانی کے ساتھ دریا ہے اور مسلح کیسے کنارے پر پہنچے گا؟ آپ بھی ڈوبیں گے، مجھے بھی ڈبو دیں گے۔ آپ فرمانے لگے پتر کوئی بات نہیں، ادھر آ، یوں کر کے بازو پکڑا، مسلح پر سوار کیا، فرمانے لگے کہ میں کہوں گا یا اللہ ہو، تو کہنا یا جنید ہو، یا اللہ ہو یا جنید ہو، یا اللہ ہو یا جنید ہو، یہ ایک تسبیح بن گئی۔ اب مسلح پانی پر جا رہا ہے، یا اللہ ہو یا جنید ہو، یا اللہ ہو یا جنید ہو، یہ ایک ورد بنا، ایک ذکر بنا۔ اب مسلح پانی پر جب دریا کے عین وسط میں پہنچے نا تو شیطان لعین آ کے اس نوجوان کے کان میں کہنے لگا اوے دیکھ بابا جی خود تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تجھ سے اپنا ذکر کروا رہے ہیں، اس ذکر کو چھوڑ، تو بھی کہہ یا اللہ ہو۔ اب آگے سے آواز آئی یا اللہ ہو، پیچھے سے آواز آئی یا اللہ ہو، جیسے ہی پیچھے سے آواز آئی یا اللہ ہو تو نوجوان ڈواں ڈول ہو کے گرنے لگا، تو بابا جی نے یوں کر کے پکڑا اور فرمانے لگے اوے جنید تک پہنچا نہیں، خدا تک اتنی جلدی پہنچ جائے گا؟ ہم سب کی کیفیات بھی یہ ہیں، کوئی نہ کوئی راہبر ضرور تلاش کریں، کوئی رہنما تلاش کریں، اس کا پلو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، کنارہ مل جائے گا، بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔